ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ٹک ٹاک بے حیائی پھیلانے والا مقبول ترین ایپلیکیشن ہے جو دنیا کے 150 ممالک میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس ایپلیکیشن کو بنانے میں یہودیوں نے کافی وقت لگایا۔ چائنا نے اس کو 2016 کے ستمبر کے مہینے میں لانچ کیا اور 2 سال میں ٹک ٹاک کو اتنی شہرت حاصل ہوئی جتنی گزشتہ سالوں میں فیس بک اور یوٹیوب کو بھی شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ 2 سال میں 500+ ملین اس کے یوزرز ہیں اور دنیا کے 150 ممالک کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا تھا۔ آپ اس ایپ پر دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے علاوہ سارے مذاہب کا مذاق بنا ہوا ہے۔ آپ کو یہودی مذہب کے خلاف اس ایپ پر ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گی، مگر پھر بھی لوگ اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق اس ایپ کو زیادہ تر مسلم قوم استعمال کر رہی ہے اور ان میں سب سے زیادہ تعداد ہماری خواتین کی ہے۔ دوستو، مسلم خواتین میک اپ لگا کر ایسے برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یہودی چاہتے ہی یہی ہیں کہ قوم مسلم کو ننگا و برہنہ کیا جائے اور تعلیم سے ہٹا کر انہیں گیمز، 3 پتی، لوڈو، فیس بک، واٹس ایپ اور بے حیائی والے ٹک ٹاک پر لگا دیا جائے تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت ان میں برباد کرے۔ اور ان کا منصوبہ ہے کہ جب قوم مسلم تعلیم کے میدان میں خالی نظر آئیں گے تو حکومت ہماری رہے گی، غلام ہمارے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش گرنے کی جگہوں کو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اعمال صالح میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ اور ان فتنوں کا اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا، نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے عوض بیچ ڈالے گا۔ صحیح مسلم۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا بچہ نیٹ کے استعمال کو جانتا ہے۔ نیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آج ہماری مسلم خواتین گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں جو طوائف عورتیں بازار میں بھی نہیں کرتی۔ جب وہ لائیو آ کر اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں تو انہیں دیکھ کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ 2 گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں، لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی یا تو باریک لباس ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا، یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوا ہوگا اور کچھ ننگا ہوگا۔ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کہ خراسانی نسل کے اونٹ کے کوہان ہوں گے۔ دوستو، میرے خیال کے مطابق یہاں سر کے بالوں کے نت نئے فیشن اور سٹائل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج بنت ہوا ننگا ناچ رہی ہے۔ ابن آدم اپنی ہوس بجھانے کے لیے چسکیاں لے کر دیکھ رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر اسے مسجد میں جانے سے روک دیا، اذان و اقامت سے روک دیا، حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا، اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے سے روک دیا تاکہ ان کی آواز غیر محرموں سے محفوظ رہے اور دلوں میں ملال پیدا نہ ہو۔ لیکن جب اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اور ٹک ٹاک کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ اس کے بچے دیوانے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اپنا ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اور اس گناہ کے کام میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کے بھی چہرے سامنے آتے ہیں جو والدین ہیں، بڑے ہیں اور دین کے جاننے والے ہیں۔ دوستو، جب ہمارے رہنما ہی ایسے کاموں میں لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ قوم تنزلی کا شکار ہو چکی ہے۔ رہنماؤں کو تو چاہیے کہ اس بے حیائی والے ایپلیکیشن کے خلاف لوگوں کی ہدایت فرمائیں، مگر اب تو ڈاکٹر ہی بیمار ہونے لگے ہیں تو قوم مسلم کا علاج کیسے ہو؟ ناظرین، آج ہماری قوم کو ہمارے نبی کی سیرت پسند نہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں، ہمارے مسلم لڑکوں کو چہرے پر داڑھی رکھنا پسند نہیں۔ ہاں، اگر پسند ہے تو
تو یہودی اسٹائل میں رکھے جانے والے بال پسند ہیں۔ یہودی لوگ اگر اپنے چہرے پر داڑھی کو فیشن بنا کر رکھتے ہیں تو ہمارا جوان اسی کی طرح اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے۔ جیسے وہ کپڑے پہنتا ہے، ہمارا جوان ان کی سٹائل والا لباس پہنتا ہے۔ ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں، وہ نقاب و پردے کو دقیانوسی خیال کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی لڑکی تنگ و چست لباس پہنتی ہے تو ہماری بچیاں اسی طرح کا لباس خرید کر پہنتی ہیں، مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں۔ جو بچ گیا وہ امن پا گیا۔ اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے اور سیرت مصطفیٰ پر چلنے کا عادی بنا دیجئے، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔